اس نئے تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب جانتے تو ہیں مگر ماننا نہیں چاہتے۔ ہاں، اور یہ واقعی ایک چبھتی ہوئی حقیقت ہے۔ بالکل۔ تو ہم نے محمد فاروق راشد کا لکھا ہوا ایک انتہائی فکر انگیز مضمون دیکھا ہے۔ اس کا عنوان ہے صلاحیتوں کو ضائع کرنا ایک خاموش گناہ۔ اور سچی بات ہے، اس کے چند نکات نے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یعنی یہ کوئی عام سا روایتی موٹیویشنل لیکچر نہیں ہے۔ اس تحریر کا جو بنیادی نقطہ ہے وہی کافی ہلا دینے والا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ ہم سب اس بات پر تو متفق ہیں نا کہ کسی انسان کی جان لینا یا کسی کا حادثاتی طور پر غیر طبیعی موت مرنا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ بہت بڑا سانحہ ہے، بالکل۔ لیکن مصنف ایک قدم آگے جا کر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو مار دینا یا انہیں استعمال نہ کرنا بھی بالکل اسی سطح کا سانحہ ہے۔ یعنی ایک ایسا گناہ جس کی کوئی FIR نہیں کٹتی۔ جی، کوئی کیس درج نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیں اندر سے آہستہ آہستہ ختم کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اس غفلت کا احساس تک نہیں ہوتا۔ احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہم بس روٹین کے مطابق صبح اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہی تو وہ خاموش گناہ ہے۔ اگر اس بات پر غور کیا جائے تو قدرت نے دنیا میں آنے والے ہر انسان کو کسی نہ کسی خاص خوبی کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہاں، یہ کوئی لاٹری کا ٹکٹ تو نہیں ہے نا جو اتفاق سے نکل آیا۔ بالکل نہیں۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات رکھی گئی ہے۔ مطلب؟ کسی کا ذہن بہت تیز اور تجزیاتی ہوتا ہے، یا کوئی جسمانی طور پر بہت مضبوط ہوتا ہے، یا کوئی پیدائشی طور پر لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہوتا ہے، یعنی ایک لیڈر ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور کچھ لوگ بہت تخلیقی ہوتے ہیں، یا ان کے دل میں دوسروں کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مضمون میں یہ بات بہت واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ یہ خوبیاں، یہ ٹیلنٹ صرف اس لیے نہیں ملے کہ ہم ان سے اپنا بینک بیلنس بڑھائیں۔ تو پھر یہ کس لیے ملے ہیں؟ یہ معاشرے کی امانت ہیں، اور آج کے اس سیشن کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ہماری یہ روزمرہ کی سستی پورے معاشرے کو اور خود ہمیں کتنا بڑا نقصان پہنچا رہی ہے۔ اچھا، یہاں ایک چیز پہ بات کرنا مجھے لگتا ہے بہت ضروری ہے۔ جی بتائیں۔ جب ہم صلاحیتوں کو ضائع کرنے کی بات سنتے ہیں تو ذہن میں فوراً آتا ہے کہ شاید کسی نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ یعنی کوئی بہت بڑا سائنسدان نہیں بنا۔ ہاں بالکل، لیکن اس تحریر میں روزمرہ زندگی کی بہت عام مثالیں دی گئی ہیں۔ جی، کیونکہ اصل مسئلہ انہی روزمرہ معمولات کی قید میں ہے۔ ہم سب ایک کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر مصنف نے ایک استاد کی بات کی ہے۔ ایک عام استاد جو روزانہ کلاس میں جاتا ہے۔ صحیح۔ وہ وائٹ بورڈ پر لکھتا ہے، مقررہ نصاب ختم کرواتا ہے اور مہینے کے آخر میں تنخواہ لے لیتا ہے۔ بظاہر تو وہ اپنا کام کر رہا ہے نا، کوئی بھی اسے کام چھوڑ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک روبوٹ کی طرح مشینری کا حصہ بن کر کام کر رہا ہے۔ ایک فیکٹری کے ورکر کی طرح۔ 100%۔ اگر وہ استاد ان طلباء کے اندر سوچنے کی، سوال کرنے کی یا روایت سے ہٹ کر کچھ نیا سیکھنے کی چنگاری پیدا نہیں کر رہا تو وہ دراصل اپنی اس صلاحیت کو ضائع کر رہا ہے جو ایک بہترین اور سچے استاد میں ہونی چاہیے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم ایک طالب علم کی مثال لے لیں، وہ راتوں کو جاگ کر رٹے لگاتا ہے، امتحان میں بہترین نمبروں سے پاس بھی ہو جاتا ہے، مگر آگے کیا؟ مگر عملی زندگی میں اس علم کا کوئی استعمال نہیں کرتا۔ بس ڈگری فریم کروا کر ڈرائنگ روم کی دیوار پر لٹکا دی۔ بالکل، اسے ہم کہہ سکتے ہیں علم کا قبرستان بن جانا۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں ہم سب خوشی خوشی پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ معاشرہ صرف نمبر اور ڈگریاں دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے عملی طور پر سیکھا کیا ہے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی، یا کم از کم ایک عام آدمی کی طرف سے سوال اٹھاؤں گی۔ جی جی ضرور۔ آج کے اس مشکل اور مہنگائی کے دور میں جہاں ہر انسان کی پہلی ترجیح اپنے گھر کا بل دینا اور بچوں کا پیٹ پالنا ہے، وہاں کیا ہم واقعی یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہر شخص کوئی عظیم مقصد لے کر چلے؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے۔ کیونکہ کیا یہ ایک عام آدمی کے ساتھ زیادتی نہیں کہ ہم اسے اس خاموش گناہ کا تانا دیں جبکہ وہ بیچارہ تو بس سروائیو کر رہا ہے؟ میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ رہا ہوں، اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے کہ انسان اگر روزی روٹی کما رہا ہے تو اپنا فرض تو پورا کر ہی رہا ہے۔ لیکن مصنف کا نقطہ یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو لازمی طور پر کوئی نوبل پرائز جیتنا ہے۔ تو اصل نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جب ہم صرف گزارا کرنے والی ذہنیت اپنا لیتے ہیں تو ہم اپنی اس قابلیت کی توہین کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دی گئی تھی۔ یہیں سے اصل زوال شروع ہوتا ہے۔
یعنی اپنی لمٹ سے کم پر راضی ہو جانا۔ بالکل۔ جب قائدین اور رہنما صرف عہدے سنبھال کر بیٹھ جاتے ہیں، روزمرہ کی فائلیں سائن کرتے ہیں، لیکن کوئی نیا ویژن نہیں دیتے، وہ کرسی پر تو موجود ہیں لیکن ان کی قائدانہ صلاحیت سو چکی ہے۔ تو پھر یہاں سے وہ سوال پیدا ہوتا ہے جیسے سمجھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور وہ کیا ہے؟ چلے مان لیا کہ ایک شخص اپنی صلاحیت کا 100% استعمال نہیں کر رہا، وہ محض اپنا کام چلا رہا ہے، تو اس انفرادی سستی اور غفلت سے پورے معاشرے کا نظام کیسے دھرم برہم ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ میرا مطلب ہے اگر کوئی دفتر میں اپنا بہترین کام نہیں کر رہا تو اس سے پورے ملک یا معاشرے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہیں پر تو سب سے بڑا دھوکہ ہے جس کا ہم شکار ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری سستی صرف ہمارا ذاتی مسئلہ ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے اور اس مضمون میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ قوموں کی ترقی صرف ان کے قدرتی وسائل یا خزانوں پر منحصر نہیں ہوتی۔ تو کس چیز پر منحصر ہوتی ہے؟ قومیں ہمیشہ اپنے افراد کی صلاحیتوں کے بروقت اور درست استعمال سے ترقی کرتی ہیں۔ اس بات کو تھوڑا مزید کھول کر بیان کریں۔ ایک عام آدمی کے رویے سے نظام آخر کیسے بدلتا ہے؟ دیکھیں، قدرت کا ایک بہت سادہ سا قانون ہے اور وہ یہ کہ خلا کبھی خالی نہیں رہتا۔ جب معاشرے کے قابل، پڑھے لکھے اور باصلاحیت لوگ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے، میں کیوں بولوں، یا پھر میرا کام تو چل رہا ہے نا، میں کیوں پنگے لوں؟ صحیح، تو وہاں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم ایک کارپوریٹ مثال لے لیتے ہیں۔ جی بالکل، اس سے بات زیادہ آسانی سے واضح ہو جائے گی۔ فرض کریں ایک بڑی کمپنی کی اہم میٹنگ چل رہی ہے۔ جو سب سے قابل اور ذہین انجینئر ہے وہ چپ بیٹھا ہے کہ چھوڑو، میں کیوں بحث کروں، پروجیکٹ فلاپ بھی ہو گیا تو مجھے میری تنخواہ مل جائے گی۔ اب اس کے چپ رہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ کوئی اور اس کی جگہ لے لے گا۔ بالکل، اور وہ کوئی اور کون ہوگا؟ وہ شخص جو سب سے زیادہ نااہل ہے، جس کی آواز سب سے اونچی ہے اور جو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ جو بس باتیں بنانا جانتا ہے۔ ہاں، وہ اپنا غلط آئیڈیا منوا لے گا اور کل کو وہی پروموٹ ہو کر اس کمپنی کا سربراہ بن جائے گا اور پھر اس پوری کمپنی کا بیڑا غرق کر دے گا۔ یہ تو ہم روزمرہ دفاتر، اداروں اور یہاں تک کہ سیاست میں بھی دیکھتے ہیں۔ یعنی قابل لوگوں کی خاموشی دراصل نااہل لوگوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھانے کے مترادف ہے۔ 100% درست۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی قابل لوگ شام کو چائے کے ڈھابے پر بیٹھ کر شکایت کرتے ہیں کہ یار نظام بہت خراب ہے، کرپشن بہت ہے، کوئی قابل بندہ آگے نہیں آ رہا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود آگے نہیں آئے، انہوں نے اپنی صلاحیت کو چھپائے رکھا۔ صحیح کہا۔ جب نظام کی باگدوڑ نااہل اور کم عقل لوگوں کے ہاتھ میں جاتی ہے تو یہی کسی بھی معاشرے کی تنزلی اور تباہی کی اصل وجہ بنتی ہے۔ اور یہ تباہی اچانک آسمان سے نہیں گرتی، یہ اسی خاموش گناہ کا منطقی انجام ہوتی ہے۔ بالکل، یہ بات تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہماری سستی اور ہماری مجھے کیا والی ذہنیت صرف ہمارا نقصان نہیں بلکہ پورے معاشرے کے ساتھ ایک مجرمانہ غفلت ہے۔ اور اس غفلت کا ایک اور پہلو بھی ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے وقت کا ضیاع۔ جی، وقت۔ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت وہ واحد چیز ہے جو ایک بار گزر جائے تو واپس نہیں آتا۔ لیکن آج کل ہم جس طرح وقت ضائع کرتے ہیں وہ واقعی کمال ہے۔ یقیناً مسلسل 3-4 گھنٹے تک صوفے پر لیٹ کر سوشل میڈیا پر ریلز اسکرال کرنا اور دوسروں کی ویڈیوز دیکھنا وہ چھپی ہوئی صلاحیت نہیں ہے جس کی اس مضمون میں بات ہو رہی ہے۔ بالکل نہیں، وہ تو اپنی صلاحیتوں کو زنگ ہگانے کا جدید ترین اور بہترین طریقہ ہے۔ صحیح بات ہے۔ زندگی کا ہر گزرتا دن دراصل ایک موقع ہوتا ہے، ایک بلینک کینوس ہوتا ہے کہ ہم کچھ بہتر کر سکیں۔ لیکن جب ہم سستی اور بے حسی میں اپنے یہ قیمتی لمحے گزار دیتے ہیں تو زندگی کے آخری حصے میں مڑ کر دیکھنے پر سوائے ایک بھاری پچھتاوے کے کچھ نہیں بچتا۔ تو پھر یہاں ایک نفسیاتی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی پوچھیے۔ کوئی بھی انسان جان بوجھ کر تو اپنی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ آخر کیا چیز ہے، کون سی رکاوٹ ہے جو لوگوں کو اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے سے روکے رکھتی ہے؟ اس کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ اس تحریر میں بتائی گئی ہے اور جو انسانی نفسیات کا ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے، وہ ہے ناکامی کا خوف۔ یعنی لوگ فیل ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لوگ اس لیے کوشش ہی نہیں کرتے کہ کہیں وہ فیل نہ ہو جائیں، کہیں انہیں منہ کی نہ کھانی پڑے۔ لیکن یہ خوف فطری بھی تو ہے۔
معاشرہ بھی تو ایسا ہے، ذرا سی غلطی پر لوگ ہنستے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، لوگ باتیں بناتے ہیں۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی محنت رائگان چلی جائے اور وہ مذاق بن کر رہ جائے۔ ناکامی سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ تکلیف بالکل ہوتی ہے، آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن مصنف کی دلیل یہاں بہت گہری اور سمجھنے والی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوشش نہ کرنے سے جو اندرونی نقصان ہوتا ہے وہ ناکامی کے ظاہری نقصان سے کہیں زیادہ بڑا اور بھیانک ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ناکامی انسان کو ختم نہیں کرتی، وہ تو ایک بہترین استاد ہے۔ جو سبق سکھاتی ہے۔ بالکل، وہ انسان کو مضبوط بناتی ہے اور بتاتی ہے کہ اگلی بار کیا نہیں کرنا۔ تھامس ایڈیسن نے بلب بنانے سے پہلے 1000 بار ناکامی کا سامنا کیا تھا، لیکن وہ اس سے سیکھتا گیا۔ جبکہ اس کے برعکس جو غفلت ہے وہ اندر سے کھا جاتی ہے۔ جی، جو غفلت ہے یا ڈر کے مارے کوشش ہی نہ کرنے کی روش ہے، وہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ پرفیکشنزم کا کیڑا ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی کام بالکل پرفیکٹ نہیں کر سکتا تو میں کروں گا ہی نہیں۔ یہ پرفیکشنزم واقعی ایک جال ہے۔ فرض کریں ایک شخص پوری جان لگا کر کوئی کام کرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے۔ رات کو سوتے وقت کم از کم اس کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ میں نے اپنا 100% دیا، میں نے ایمانداری سے کوشش کی، اور وہ جو ضمیر کا سکون ہے نا، وہ دنیا کی ہر مادی کامیابی سے زیادہ قیمتی ہے۔ بہت زبردست بات کی آپ نے۔ یعنی فیل ہونا اتنا برا نہیں ہے جتنا میدان میں اترنے سے ہی انکار کر دینا۔ اصل ناکامی تو کوشش نہ کرنا ہے۔ اچھا، یہاں مجھے ایک اور پہلو پر بات کرنی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم صلاحیت کے استعمال یا کچھ کر گزرنے کی بات سنتے ہیں تو ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ کس قسم کا دباؤ؟ یہی کہ لگتا ہے کہ شاید اب کوئی بہت بڑی ایجاد کرنی پڑے گی، یا کسی ملک کا وزیر اعظم بننا پڑے گا، یا کوئی بہت بڑا فلاحی ادارہ کھولنا پڑے گا، تبھی جا کر ہم معاشرے کے لیے کچھ کر پائیں گے۔ یہ ایک بہت عام اور خطرناک غلط فہمی ہے۔ اسی وجہ سے اکثر لوگ شروعات ہی نہیں کرتے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل، اتنی دولت یا اتنی بڑی پوزیشن نہیں ہے۔ بالکل، لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا کنٹریبیوشن معنی نہیں رکھتا۔ لیکن اس تفصیلی جائزے کے ذریعے میں اس مفروضے کو بہت خوبصورتی سے توڑا گیا ہے۔ صلاحیت کا استعمال کا مطلب ہمیشہ کوئی پہاڑ سر کرنا نہیں ہوتا۔ تو پھر اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ روزمرہ کی زندگی میں یہ کیسا نظر آتا ہے؟ اس کی مثالیں ہمارے معاشرے کی بالکل بنیادی سطح سے دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک والد یا والدہ کا اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنا، ان پر پوری توجہ دینا، ان میں دیانتداری، سچائی اور ہمدردی جیسی اقدار منتقل کرنا۔ بظاہر تو یہ گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والا ایک عام سا کام لگتا ہے، اس کی کوئی خبر اخبار میں نہیں چھپتی۔ لیکن اگر وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو یہ معاشرے کو ایک بہترین، ایماندار اور کارآمد شہری دینے کی بہت بڑی خدمت ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح وہ استاد جو شاید کسی بڑا شہر کے مہنگے ترین اسکول میں نہیں بلکہ ایک دور دراز گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں پڑھاتا ہو، جی ہاں، اگر وہ استاد محض کسی ایک طالب علم کے اندر یہ یقین پیدا کر دے، اسے یہ اعتماد دے دے کہ تم کچھ کر سکتے ہو، تمہارے اندر پوٹینشل ہے، تو اس نے اپنا کام کر دیا۔ اور وہ ایک طالب علم شاید کل کو جا کر کوئی بہت بڑا کام کر جائے۔ تو اصل میں اس انقلاب کی بنیاد اس استاد نے ہی رکھی تھی۔ یہ تو بہت سکون دینے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دنیا کا سب سے بڑا لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک دیوار کی اینٹ جیسی ہے۔ ایک اینٹ کو پوری دیوار کا وزن نہیں اٹھانا، اسے بس اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑا رہنا ہے۔ واہ، بہت عمدہ مثال دی آپ نے۔ ایک دکاندار اگر ایمانداری سے سودا بیچ رہا ہے، ملاوٹ نہیں کر رہا، تو وہ بھی اپنی صلاحیت کا بہترین استعمال کر رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ ہر انسان کا دائرہ کار مختلف ہوتا ہے۔ کوئی بھی کام، کوئی بھی پیشہ چھوٹا نہیں ہوتا، بشرطے کہ اسے پوری دیانتداری اور اپنی بہترین صلاحیت کے مطابق کیا جائے۔ اور جب یہ چھوٹے چھوٹے کام ملتے ہیں تو معاشرے میں ایک بہت بڑی اور مثبت لہر، ایک ریپل ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں۔ یہ بات واقعی حوصلہ افزا ہے۔ لیکن اگر ہم آج کے دور کی حقیقت، اس ماڈرن دور کی بات کریں تو ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ اور وہ کون سا چیلنج ہے؟ وہ ہے ٹیکنالوجی کا چیلنج۔ آج ہمارے ہاتھ میں موجود موبائل فون میں دنیا بھر کی معلومات ہیں۔ اتنی سہولیتیں ہیں جو آج سے 50-100 سال پہلے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں تھیں۔ لیکن اس کا ایک منفی پہلو بھی تو ہے۔
وہی تو، ایسا لگتا ہے کہ ان سہولیات نے ہمیں جسمانی سستی کے ساتھ ساتھ ذہنی سستی کا بھی شکار کر دیا ہے۔ ہمارا فوکس یعنی کسی ایک کام پر توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور تلخ حقیقت ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا المیہ بھی۔ اور اگر ہم اس گفتگو کو تھوڑا مزید گہرائی میں لے جائیں اور اس مضمون کے اخلاقی اور روحانی پہلو سے جوڑیں، تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر 2 گھنٹے ضائع کر دیے۔ بات اس سے بہت آگے کی ہے۔ وہ کیسے؟ تھوڑا اس روحانی پہلو کو سمجھائیں۔ روحانی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے، اور خاص طور پر ان نظریات کے مطابق جن کا ذکر مصنف نے کیا ہے، انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے وہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ ایک امانت ہے، اور ایک دن انسان کا سخت احتساب ہوگا، اسے اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا۔ یعنی پورا حساب کتاب دینا ہوگا۔ بالکل۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال صرف اس بات کا نہیں ہوگا کہ تم نے کتنے پیسے کمائے، کتنی بڑی گاڑیاں رکھیں یا کون سی ڈگریاں حاصل کیں۔ تو اصل سوال کیا ہوگا؟ اصل سوال یہ ہوگا کہ جو صلاحیتیں، جو علم، جو شعور یا جو طاقت میں نے تمہیں دی تھی، اسے کتنا اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا۔ یعنی اگر کسی کے پاس علم تھا اور اس نے اسے روکے رکھا، دوسروں تک نہیں پہنچایا، تو وہ مجرم ہے۔ یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی بھی لیڈرشپ کی پوزیشن تھی، چاہے وہ ایک چھوٹے سے دفتر کا مینیجر ہی کیوں نہ ہو، اور اس نے اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یا کسی کے پاس طاقت تھی اور اس نے کمزور کی مدد کرنے کے بجائے اسے دبایا، تو یہ سب چیزیں غفلت کے اس خاموش گناہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں، جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ دیکھیں، ٹیکنالوجی بذات خود بری نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنی توانائیاں، اپنا بہترین وقت اور اپنا ذہن محض اسکرینز کے سامنے بے مقصد چیزوں میں ضائع کر رہے ہیں، تو ہم اس احتساب کے وقت کیا جواب دیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ دور کی اس تیز رفتاری اور معلومات کے سیلاب میں ہر انسان کے لیے خود احتسابی انتہائی ضروری ہو گئی ہے۔ روزانہ اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا جائزہ لینا کہ آج میں نے اپنا کتنا وقت ضائع کیا اور اپنی صلاحیتوں کا کتنا فیصد درست اور مثبت استعمال کیا۔ بالکل، خود احتسابی ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں اس غفلت کی نیند سے جگا سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری تفصیلی گفتگو کو، اس پورے سیشن کو سمیٹیں، تو بات بہت واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے۔ اپنی قابلیت کو پہچاننا، اسے دنیاوی شور شرابے اور سستی سے بچانا، اور پھر اس پر محنت کر کے اسے انسانیت اور معاشرے کی بہتری میں لگا دینا ہی دراصل حقیقی کامیابی اور اندرونی سکون کا راستہ ہے۔ اور یہ بات صرف انفرادی سکون کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے بچاؤ اور بقا کے لیے ضروری ہے۔ کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا، جب قابل لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو نااہل لوگ آگے آ کر پورے نظام پر قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جاننے کے بعد اب ہم میں سے کوئی بھی شخص اس خاموش گناہ کا حصہ نہیں بننا چاہے گا۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا دیانتداری سے جائزہ لیں، ورنہ وقت گزرنے کے بعد کا پچھتاوا ایک ایسا بوجھ ہے جسے اٹھانا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اس فکر انگیز سیشن کا اختتام میں ایک ایسے زاویے، ایک ایسے سوال پر کرنا چاہوں گا جو شاید ہمیں اپنے اپنے دائروں میں مزید سوچنے اور کچھ عملی قدم اٹھانے پر مجبور کر دے۔ جی بتائیں، وہ سوال کیا ہے؟ ذرا اس بات پہ غور کیا جائے، ہم دن رات اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے مسائل کا رونا روتے ہیں، کرپشن، نااہلی اور خراب نظام کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اگر جیسا کہ ہم نے پوری تفصیل سے دیکھا، یہ سارے مسائل محض اس لیے حاوی ہیں کیونکہ باصلاحیت اور اہل لوگوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ یہ واقعی ایک کڑوا سچ ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے ارد گرد موجود ان تمام مسائل کی اصل جڑ ہماری اپنی وہ ہچکچاہٹ ہو جس کے باعث ہم اپنا کردار ادا کرنے سے گھبراتے ہیں؟ اگر آج اسی لمحے ہم میں سے ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ وہ جس جگہ بھی ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنا 100% دے گا اور اپنی صلاحیت کو پوری ایمانداری سے استعمال کرے گا، سب کا یہ انفرادی فیصلہ دیکھتے ہی دیکھتے اس خاموش گناہ کو ایک بہت بڑے اور شاندار معاشرتی انقلاب میں نہیں بدل سکتا؟ بس یہی وہ گہرا سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔